خانقاہی نظام کا ایک پہلو یہ میں نے بتا دیا. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں. خواجہ غریب نواز، بابا فرید الدین گنج شکر نام سنے ہیں، کبھی ان کے کام پڑھیں. خواجہ غریب نواز، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر کبار اولیاء اللہ بزرگان دین جن کے پاس پراپر سیٹ اپ تھے خانقاہوں کے، ان کی خانقاہوں میں سب کچھ ملتا تھا. علم بھی ملتا تھا، شریعت بھی تھی، طریقت بھی تھی، اخلاق بھی تھا، محبت بھی تھی، درس بھی تھا، خطاب بھی تھے، تقریر بھی تھی، تحریر بھی تھی. ٹھیک ہے، لنگر بھی تھا، بھوکوں کا کھانا بھی کھلایا جاتا تھا، یہ سارا کچھ. اور وہاں سے مجاہدین بھی تیار کیے جاتے تھے. یعنی ایک اسٹیٹ کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون خانقاہی نظام کیا کرتا تھا. اور جہاں حاکم وقت غفلت یا ظلم یا ایسے معاملات کی طرف جاتا تھا تو اس کو تنبیہ بھی کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے، اس کے سامنے آہنی دیوار بھی بنتے تھے. خانقاہی نظام والے یہ کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر خانقاہی نظام کے نام پر کاروبار ہوا. کچھ کالی بھیڑیں اس میں داخل ہوئی جنہوں نے دیکھا کہ بڑا پروفیٹیبل کام ہے. انہوں نے خانقاہی نظام کی بنیادیں کھوکھلی کی اور بیچ میں گھس کے اس کو ایک بزنس کی شکل دی. جب بزنس کی شکل دی، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں انجیکٹ کر دیں، داخل کر دیں جس کا خانقاہی نظام کی اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو پھر سالوں بیتے، پھر صدیاں بیتیں، تو پھر کیا ہوا؟ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری نسلیں جب گزری تو ان کے نزدیک یہی سب کچھ خانقاہی نظام ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر علماء کرام نے اس کے اوپر بات کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں میں اویئرنس پیدا کی. جب اویئرنس دی تو پھر موازنہ ہوا. پھر سوشل میڈیا کا دور آ گیا. میں بڑی تیزی سے آ رہا ہوں آگے کی طرف. پھر سوشل میڈیا آیا. پھر سوشل میڈیا پہ کمپیریٹیولی دیکھنا شروع کیا لوگوں نے. پھر کمپیریزن ہونے لگا. جب یہ سارا کچھ ہوا تو خانقاہی نظام زوال پذیر ہوتا چلا گیا. پھر دوبارہ سے وہی ملائیت وہ مضبوط ہونا شروع ہو گئی. خانقاہی نظام کمزور ہونے لگا، ملائیت دوبارہ پھر سر اٹھانے لگی. لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو کچھ دیوانے، کچھ پاگل، کچھ مخبوط الحواس، کچھ سر پھرے وہ خانقاہوں میں پیدا کر دیے جاتے ہیں. اسی قوم